بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ قلم لکھ لکھ کر ٹوٹ جائیں گے، الفاظ ختم ہو جائیں گے، لیکن درود پاک کے مشاہدات، درود پاک کی فضیلت و برکات کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ ہر شخص کا اپنا تجربہ ہے، ہر شخص کی اپنی کہانی ہے، اور درود پاک کے بے شمار فضائل ہمیں موٹیویٹ کرتے ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں۔ ایک بہن ہے، کہتی ہیں کہ وہ درود شریف صلی اللہ علیہ محمد ورد کیا کرتی تھیں۔ آج کل وہ کوئی دوسرا درود پاک ورد کر رہی ہیں، لیکن پہلے وہ یہ درود شریف پڑھتی تھیں اور وہ جاب کیا کرتی تھیں۔ اب وہ جاب نہیں کرتی ہیں، لیکن پہلے وہ اسکول میں جاب کرتی تھیں اور وہ اسکول کمیونٹی بیس تھا۔ تو وہ کہتی ہیں کہ جو وہاں پہ جو ٹیچرز تھیں وہ اسی کمیونٹی کی تھیں اور میں آؤٹ آف کاسٹ تھی، آؤٹ آف کمیونٹی تھی۔ تو مجھے یہ لوگ مشکل سے مشکل بچے دیتے، ایسے جو کہ پڑھنے میں بھی بہت برے تھے، مطلب اچھا نہیں پڑھتے تھے، بہت تنگ کرتے تھے، بہت شرارتی بچے تھے، اور تو بہت بدتمیز بچے بھی تھے، جو ٹیچر کی نہ ریسپیکٹ کرتے تھے، نہ کوئی کام کرتے تھے، ان کا رزلٹ بھی زیرو تھا، اور اس وجہ سے مجھے بہت پریشانی کا سامنا ہوتا تھا۔ کہتی ہیں کہ میں نے یہ درود شریف اور بھی کثرت سے پڑھنا شروع کیا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ بچے جو کسی کو عزت نہیں دیتے تھے، میری عزت بھی کرنے لگے، میری بات بھی ماننے لگے، اور میں ان پر ایکسٹرا ٹائم سرو کرتی، بریک ٹائم میں ان کو پڑھاتی، اپنے ایکسٹرا پیریڈ میں ان کو بلا لیتی، اور وہ میری بات مان کے میرے ساتھ پڑھنا شروع کر دیتے، اور نتیجتاً ان کا رزلٹ پہلے سے بہتر آنے لگا، وہ امپروو کرنے لگے، ان کا انٹرسٹ بھی پڑھائی میں بڑھنے لگا، اور یہ سب درود پاک کی فضیلت تھی، درود پاک صلی اللہ علیہ محمد کی۔ کہتی ہیں کہ میں اسکول میں بھی جب بھی فری ہوتی یا اپنے کوئی پرسنل کام کر رہی ہوتی تو یہی درود پاک ورد کرتی رہتی، اور اس کی ایک بہت بڑی برکت میں نے یہ دیکھی کہ ہمارے اسکول کی 2 بلڈنگس تھیں۔ ہماری بلڈنگ میں پانی کا ذرا ایشو رہتا تھا، اکثر پانی نہیں آتا تھا، اور ہم چائے پینے کے بعد یا لنچ کرنے کے بعد اگر اپنے برتن واش کرنے جاتے تو عموماً پانی نہیں آتا، اور میں درود شریف صلی اللہ علیہ محمد کا ورد شروع کر دیتی۔ اچانک نل میں پانی آنے لگتا، میں اپنا کپ پلیٹس آرام سے واش کر لیتی، اور جب کوئی دوسری ٹیچر جاتی تو پانی نہیں آتا، اور وہ آ کر یہی کہتی ہیں کہ آپ نے کیا کیا ہے، ہمارا تو کپ واش نہیں ہوا، پانی تو نہیں آ رہا، آپ نے کیسے واش کیا، کیا آپ نے اپنی بوٹل سے واش کیا ہے؟ تو میں نے یہی کہتی کہ نہیں، جب میں گئی تھی تب تو پانی آ رہا تھا تو میں نے واش کر لیا۔ یعنی وہ کسی کو یہ ظاہر نہیں کرتی کہ یہ درود پاک کی برکت ہے، اور درود پاک کی برکت سے میرا یہ کام آسانی سے ہو گیا، نلوں میں پانی آ گیا اور میں آرام سے اپنی چیزیں جو بھی تھیں، کپ وغیرہ وہ واش کر آ گئی۔ کہتی ہیں کہ میں نے درود پاک کی ایک برکت یہ بھی دیکھی کہ ہمارے اسکول میں میرے ساتھ اسپیشلی بہت جو میرے فلور پہ ٹیچر تھیں ان کے ساتھ اور میرے ساتھ جب موازنہ کیا جاتا تو مجھے زیادہ سے زیادہ مشکل کام دیے جاتے، میرے پیریڈس بھی کم فری رکھے جاتے، لیکن اس کے باوجود میں یہ درود پاک پڑھ کر اپنی ٹیچنگ کرتی، درود پاک پڑھ کر اپنے کام کرتی۔ جن کے پاس زیادہ فری پیریڈ ہوتے تھے ان کے کام مکمل نہیں ہو پاتے اور میرے کام مکمل ہو جاتے، ان کی فائلز وقت پر ریڈی نہیں ہوتی، میری فائلز وقت پر ریڈی ہو جاتی، میرے ہوم پلانس بھی وقت پر بن جاتے، اور مجھے کسی بھی قسم کی دقت اور پریشانی نہ ہوتی۔ حالانکہ جو میرے ساتھ دوسرے ٹیچرز تھے گروپ کے، ان کے پاس کام کم ہوتا اور میرے پاس کام زیادہ ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ اس درود پاک کے پڑھنے کی برکت سے میرے وقت میں برکت دے دیتا، اور میں آسانی سے اپنے تمام کام اسکول میں ہی مکمل کر لیتی، مجھے گھر لانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ یہ سب درود پاک کی برکت ہے۔ کہتی ہیں کہ کچھ عرصے کے بعد میں نے ٹیچنگ چھوڑ دی، اور میں کبھی آن لائن پڑھاتی، کبھی اپنے گھر پر اسٹوڈنٹس کو بلا کر ایز اے ٹیوشن پڑھا دیا کرتی۔ کہتی ہیں کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا میرا دل نہیں چاہ رہا ہوتا، یا مجھے کوئی درد ہوتا، فیور ہوتا، تو مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں اپنے اسٹوڈنٹس کو کال کروں اور کہوں کہ میں آج آپ کی کلاس نہیں لے سکتی۔ کہتی ہیں کہ میں یہی درود شریف صلی اللہ علیہ محمد ورد کرتی اور اللہ تعالیٰ سے کہتی کہ یا رب، میرا مسئلہ تو جانتا ہے کہ میں بیمار ہوں، میں پڑھا نہیں سکتی، میں تکلیف میں ہوں، لیکن مجھے اپنے اسٹوڈنٹ سے کہتے ہوئے شرم آتی ہے، وہ کیا سوچیں گے کہ ٹیچر ارسپانسیبل ہے اور ٹیچر جو ہے ٹائم ویسٹ کر رہی ہیں، جبکہ ہم نے تو پوری پیمنٹ کی ہے۔ تو کہتی ہیں کہ بس میں درود پاک پڑھ کر اللہ سے دعا کرتی اور اللہ پر چھوڑ دیتی۔ تھوڑی دیر میں ایسا ہوتا کہ میرے اسٹوڈنٹس کا خود ہی میسیج آ جاتا کہ آج ہم کلاس نہیں لے سکتے، آج ہمارا فلاں ایشو ہے، آج میں بزی ہوں، یا آج میرا ٹائم مینیج نہیں ہو رہا۔ اس طریقے سے مجھے اسٹوڈنٹ کو منع بھی نہیں کرنا پڑتا، اور کلاس خود بخود جو ہے نہیں ہو پاتی۔ یہ بھی درود پاک کی برکت سے ہی ہوتا، جب میں یہ درود شریف صلی اللہ علیہ محمد پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے کہتی کہ آج میرے گھر میں یہ مسئلہ ہے اور مجھے منع کرتے ہوئے شرم آ رہی ہے، تو ہی کوئی ذریعہ بنا دے، تو خود بخود اسٹوڈنٹ کا ہی میسیج آ جاتا کہ ٹیچر آج یہ ایشو ہے، آج میں کلاس نہیں لے سکتا، یا آج میں نے ہوم ورک نہیں کیا ہے تو میں آج پریکٹس کروں گا، کل کلاس لوں گا۔ اور اس طریقے سے کلاس بھی نہیں ہو پاتی، اور اسٹوڈنٹ کی طرف سے ہی ڈینائی ہوتا، میری طرف سے ڈینائی بھی نہیں جاتا۔ تو وہ کہتی ہیں کہ درود پاک صلی اللہ علیہ محمد میرے لیے اسم اعظم کا درجہ رکھتا ہے۔ مجھے جب بھی کوئی پریشانی ہو، کوئی مسئلہ ہو، کوئی کام ہو، میں یہی درود پاک ورد کرتی ہوں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں۔ اس کی برکت سے میں نے دیکھا ہے
کہ نلوں میں پانی آنا شروع ہو جاتا ہے، جہاں کہ پانی ٹنکی میں نہیں ہے اور پھر بھی نلوں میں پانی آنا شروع ہو جاتا ہے، یہ صرف اور صرف درود پاک کی برکت ہے۔ وہ بچے جو کسی کی نہیں سنتے، جو پرنسپل سے بھی بدتمیزی کرتے ہیں، وہ بچے اس درود پاک کی برکت سے میری عزت بھی کرتے ہیں، میری بات بھی سنتے ہیں، میرا کام بھی وقت سے پہلے کر کے رکھتے، دوسرے سبجیکٹ کا کام نہیں کرتے، دوسرے سبجیکٹ کی پریکٹس نہیں کرتے، لیکن وہ میرا ٹیسٹ بھی یاد کرتے، کام بھی پراپر کرتے، کلاس بھی پراپر لیتے، عزت بھی کرتے۔ ساتھ ساتھ مجھے جب بھی کوئی مسئلہ آتا میں یہی درود پاک پڑھ کر دعا کرتی ہوں تو اللہ تعالیٰ میرے لیے خوب آسانی فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانی فرمائے۔ جس طرح سے درود پاک صلی اللہ علیہ محمد ان کا مشاہدہ ہے، صرف یقین سے پڑھنے کی وجہ سے، دعا مانگنے کے سبب سے، محبت سے پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اتنی آسانیاں فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو آسانی اور برکت نصیب فرمائے، اور ہمیں بھی خلوص دل کے ساتھ، محبت کے ساتھ، یقین کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الآمین صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔